بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ قرآن کی وہ سورہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم قرار دیا کہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھیں تو۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلا صفحہ ہے قرآن کا، اس میں یہ ایمانیات کی صورت ہے، اس میں پورے کے پورے ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایمانیات سے متعلق ساری کی ساری چیزیں جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے۔ قرآن جس لیے نازل ہوا، قرآن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل فرمایا اللہ پاک نے، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان یہ سمجھ لیں کہ اللہ چاہتے کیا ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ایمانیات میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم ہر نماز کی جب ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مگر اس کے معنی پہ، اس کے مطالب پہ ہم غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر ہم غور نہیں کرتے اس پہ۔ تو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کو اپنے یہ نام الرحمن اور رحیم بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ ساری کائنات میں ساری جتنی بھی چیزیں، جتنی جاندار مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اللہ پاک رحمان اور رحیم ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے۔ ہم شروع میں بھی دیکھیں گے، دوبارہ اس میں جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر الرحمن الرحیم۔ اللہ کو اتنا پسند ہے رحمان اور رحیم یہ اپنے لیے۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ میں جو پہلا لفظ ہے وہ الحمدللہ ہے، یعنی کہ سب تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ رب جو جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہو، زندگی، موت، رزق، قسمت، ماضی، حال، مستقبل، سب کا جاننے والا ہو، سب کا علم رکھتا ہو، وہ رب ہے۔ بنانے والا ہو، اس پوری کائنات کا بنانے والا، وہ رب ہے۔ تو اللہ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری تعریف بیان کرو۔ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد جو اس دنیا میں ہے وہ یہ ہے، میں نے اس لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم میری بڑائی، میری تعریف بیان کرو۔ تو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ باقی تو ہم رزق تو اللہ دیتے ہیں اور ہر جاندار کو دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاندار کو اللہ پاک رزق دے رہے ہیں، پرندوں کو بھی دے رہے ہیں، جانوروں کو بھی دے رہے ہیں، انسانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ان کا رزق لکھا جا چکا، اور دنیا کے جب دنیا میں آتے ہیں ان کا رزق انہیں ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ پاک رازق ہیں، اللہ زندگی کو قائم رکھنے والے ہیں، اور اللہ ہی نے اس کائنات کو اور دنیا میں ساری کی ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس ساری چیزوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ساری چیزیں، اور کسی نے نہیں بنایا۔ تو اللہ ہی خالق ہیں، خالق اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی رازق ہیں، رازق اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی زندگی کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب ہیں، اللہ سارے عالم کے رب ہے، رب العالمین، سارے عالموں کے رب ہیں۔ تو اللہ ہمارے رب ہیں، اس بات کو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق کو بنانا ہے۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی کریں، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کریں اور لوگوں کے مجمع میں بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بھی بیان کریں۔ تو اللہ کی بڑائی اللہ خود فرمانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ اللہ جو خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ تم میرا ذکر کرو۔ انسانوں سے کہہ رہے ہیں، انسانوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہاں ذکر کریں گے؟ اللہ فرشتوں کے مجمع میں ذکر کریں گے ہمارا، فرشتوں کے مجمع میں اللہ ہمارا ذکر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کا ذکر کریں گے نا۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں کیوں یاد کریں گے؟ اللہ پھر بھی یاد رکھتے ہیں، اللہ پھر بھی کرتے ہیں، اللہ پھر بھی رحمان اور رحیم ہے، مگر اللہ ہم سے چاہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ بھی ہمیں یاد کریں۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ بس یہی دو چیزیں ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا ناشکری نہیں کرنی، اور اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد پورا جو ہے، ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں تو دنیا کی ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کی چیزوں کی بڑائی بن کے، گاڑی بڑی اچھی ہے، مکان بڑا خوبصورت ہے،
اور پرندے اور دنیا بھر کی تعریفیں کرتے ہیں. اللہ کی تعریف ہماری زبان سے 24 گھنٹے میں نکلتی نہیں ہے. اللہ کو چونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں. اصل میں اللہ کی یاد ہے. اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیں. اللہ کو دل میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے ہیں. ہماری زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بلند کریں, اللہ کو یاد کریں, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی ہم اپنے رب کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں. قرآن کی پہلی آیت ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے, ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے. ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اس مقصد کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ رحمان الرحیم, مالک یوم الدین. اب آ گیا کہ اس دنیا میں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے, دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا, تو آخرت کا مالک کون ہوگا؟ وہ بھی اللہ ہی ہے. جو اللہ رب بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, کیونکہ وہ یوم الدین ہے. اس دین کے مالک کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ ہے. وہی عبادت کے لائق ہیں, اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں, اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آخرت کے دن کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے. تو سب کچھ اللہ ہی ہوئے نا. اللہ ہی رب ہوئے, اللہ ہی خالق ہوئے, اللہ ہی مالک ہوئے, اللہ ہی رازق ہوئے, اللہ ہی مالک یوم الدین ہے. سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں ازل سے ابد تک سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وہاں حساب کتاب ہوگا اور کسی کے سامنے نہیں پیش ہوں گے, اللہ کے سامنے. یہ سارے بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں, چاہے خوبصورت ہو یا خوبصورت نہ ہو, چاہے طاقتور ہوں کمزور ہوں, سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سب نے جواب دینا ہے. ہماری زبانیں بند ہوں گی, ہمارے جسم کے اعضاء بول رہے ہوں گے اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ کس اعضاء نے کیا کام کیا. تو اس لیے تیاری کرنی ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے. اللہ مالک یوم الدین ہے, ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ درمیان کے دو الفاظ ہیں. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور صرف ایک اکیلے اللہ سے مدد مانگیں. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے. ایمانیات یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ایمانیات ہے, یہ ایمان ہے, یہ مکمل ایمان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین مکمل ایمان ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اکیلے اللہ سے مانگنا, یعنی اپنا حاجت روا اللہ کو سمجھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں زندگی دی, ماں کے پیٹ میں بھی پالا, اس کے بعد بھی رزق دیا, اور مرنے تک ہمیں رزق دیتے رہیں گے, ہماری زندگی کو چلاتے رہیں گے. وہ اللہ جو ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. یہ اللہ ہم بار بار اس وعدے کو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں. ایاک نعبد, اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ دو الفاظ ہیں. یہ پورے قرآن کا مقصد جو ہے ان دو الفاظ کے اندر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو سب سے بڑی قرآن کی دعا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما, یعنی سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو انبیاء کا ہے, صدیقین کا ہے, شہداء کا ہے, صالحین کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے, یعنی انبیاء, صدیقین سچ بولنے والے, شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اور انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین نیک لوگ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے. تو اس راستے پہ چلانے کے لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمیں اللہ اس راستے پہ چلا, یعنی اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. اور وہ کس راستے پہ چلے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راستے پہ چلے. انہوں نے ساری زندگی اللہ ہی کی عبادت کی اور ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی, نہ وہ کسی کی اور کے آگے نہیں جھکے. اللہ کو اپنا رب مانا, اللہ کے اپنے سر اپنا جھکایا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا اور اللہ ہی سے مدد مانگی, کیونکہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ اللہ ہی ہمیں پالنے والے ہیں, اللہ ہی ہر چیز کے خالق, مالک, رازق ہیں, اور اللہ ہی زندگی کو قائم رکھنے والے ہیں. یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کے مالک اللہ ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو چار لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا ہے اللہ جن پہ آپ کا غضب ہوا, جن سے آپ ناراض ہو گئے. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. ہمیں کن لوگوں کے راستے پہ چلانا؟ انبیاء کا راستہ,
سچے لوگوں کا راستہ نہیں، سچ بولنے والے لوگ صدیقین، انبیاء کے بعد کن کا درجہ آیا؟ صدیقین، سچ بولنے والوں کا، یعنی سچ بولنا کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں۔ سچ اگر آ جائے تو سارے نظام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے دیکھ لے کہ تم نے آخرت کے لیے اپنے کہے ہوئے، تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا، متقی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بھئی سچ بولنا جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے، وہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ہمارے نہ اعمال ٹھیک ہوں گے، نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ بظاہر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، ہم کر رہے ہوں گے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، مگر اگر ہم سچ نہیں بول رہے، اگر ہم سچ نہیں بول رہے تو ہمیں ہمارا کوئی مقام نہیں۔ پھر اللہ پاک چونکہ خود فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کرو، یصلح لکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک جب ہی کروں گا جب تم سچ بولو گے، جب ہم سچ بولیں گے اللہ ہمارے اعمال ٹھیک، یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ۔ تو اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کرانا ہے اور اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، یعنی اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمارا یقین آخرت پہ ہے نا کہ ہم اٹھائے جائیں گے، تو اس تیاری کے لیے جو اللہ نے شرط لگا دی کہ سچ بولنا ہے، تو سچ بولیں گے یہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ سچ بولنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے انبیاء کے بعد کن لوگوں کا درجہ ہے؟ صدیقین کا، سچ بولنے والوں لوگوں کا درجہ ہے۔ اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، اس کے بعد نیک لوگ، صالحین کا درجہ ہے، بزرگوں کا درجہ ہے۔ تو سچ بولنا اتنا اہم ہے، تو ہم اپنی زندگی میں سچ کو لے کر آئیں۔ اللہ ہم سے قرآن کے پہلے صفحے پہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ تو یہ ترجمہ آپ یاد رکھیے، جب بھی نماز پڑھیں تو اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ جو نازل فرمائی ہے، اور اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو رکھا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، صرف ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، اپنے اللہ کے نام کو بلند کرتے رہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ یوم آخرت کے مالک ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس سے مدد چاہنا، نہ کسی اور کی عبادت ہے، نہ کسی اور کے آگے جھکنا ہے، نہ کسی اور سے مانگنا ہے۔ ایاک نستعین کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔